السلام علیکم۔ ایک ایماندار سنار یمن کی سرزمین پر ایک شخص رہتا تھا، زبیر بن نعمان۔ ایک عام سا سنار، چھوٹی سی دکان، چند اوزار اور ایک دل جو سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ زبیر کے دو بیٹے تھے، احمد اور حمزہ۔ احمد باپ جیسا، نرم، صابر، خاموش مزاج، اور حمزہ جوان، نڈر، مگر کبھی کبھی دنیا کی چمک سے دھوکا کھا جانے والا۔ لوگ زبیر کے پاس صرف زیور بنوانے نہیں آتے تھے بلکہ ایمان بنوانے آتے تھے۔ اس کی دکان پر ایک تختی لگی تھی: سونا میرے ہاتھ میں آ سکتا ہے مگر میرے دل میں نہیں۔ ایک دن ایک مسافر آیا، چہرے پر تھکن مگر نگاہوں میں شرافت۔ بولا، میں عبد الرحمن بن خالد ہوں، عدن کے سفر پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ایک زمرد کا ہار ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ امانت اپنے پاس رکھ لو جب تک میں لوٹ نہ آؤں۔ زبیر میں آنکھوں میں نرمی لیے کہا، بھائی، امانت میرے لیے دولت نہیں، عبادت ہے۔ عبد الرحمن نے اطمینان کا سانس لیا، چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں، اور پھر خبریں آنا بند ہو گئیں۔ کسی نے کہا، عبد الرحمن کا قافلہ سمندر میں ڈوب گیا۔ بازار کے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، زبیر تم بہت سیدھے ہو، وہ مر گیا، اب یہ سونا تمہارا ہوا، زندگی بدل لو، دکان بڑھا لو۔ حمزہ بھی باپ کے پاس آیا، کہنے لگا، ابا جان، آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی دی، یہ دولت اب ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، خواب پورے کر سکتے ہیں۔ زبیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک گہری خاموشی۔ آہستہ سے بولا، بیٹا، اگر خوابوں کی قیمت ایمان ہو تو ایسے خواب کبھی نہیں دیکھنے چاہیے۔ یہ سونا کسی کا ہے، اور جب تک وہ امانت میرے پاس ہے میں جواب دہ ہوں اپنے رب کے سامنے۔ زبیر نے وہ امانت لپیٹی، صندوق میں رکھی اور دکان کے نیچے دفن کرتی۔ برسوں گزر گئے، زبیر کے بال سفید ہو گئے، قدم کمزور پڑ گئے، مگر اس کے دل میں ایک سکون تھا، وہ سکون جو صرف سچ بولنے والے کو ملتا ہے۔ ایک دن دھوپ مدھم تھی، ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی۔ زبیر دکان بند کرنے لگا کہ ایک اجنبی نوجوان آیا۔ السلام علیکم یا شیخ، آواز میں ادب اور لرزش تھی۔ میں خالد بن عبد الرحمن ہوں، میرے والد برسوں پہلے آپ کے پاس کچھ امانت رکھ گئے تھے، یہ ان کی تحریر ہے۔ زبیر کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہارے والد کی امانت آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ اندر گیا، پرانا صندوق نکالا، اس پر مٹی جمی تھی مگر دل صاف تھا۔ صندوق کھولا، وہی ہار، وہی سونا، ویسا ہی چمکدار جیسے کل رکھا گیا ہو۔ خالد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، شیخ، میرے والد تو دنیا میں نہیں رہے مگر آپ نے ان کی امانت ویسی ہی سنبھال رکھی جیسے ایک مقدس امانت۔ زبیر کی آواز بھر گئی، بولا، بیٹا، امانت وقت سے نہیں گھستی، انسان کے ایمان سے گھستی ہے۔ اگر ایمان زندہ ہو تو برسوں کی دھول بھی سچائی نہیں چھپا سکتی۔ حمزہ یہ سب سن رہا تھا، آنکھوں میں ندامت، دل میں سکون۔ باپ کے قریب آیا، اس کے ہاتھ چومے اور آہستہ سے کہا، ابا جان، میں آج سمجھ گیا، ہم نے دولت کو دولت سمجھا لیکن اصل دولت تو ایمان ہے۔ اگر یہ دل ایماندار ہو تو انسان خود ہی سونا بن جاتا ہے۔ زبیر نے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنسو گالوں پر بہہ گئے مگر ہونٹوں پر دعا تھی۔ بیٹا، سونا چمکتا ضرور ہے مگر امانت دار کا دل وہ روشنی دیتا ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ کچھ سال بعد زبیر دنیا سے چلا گیا، لیکن صنعاء کے لوگ آج بھی کہتے ہیں، زبیر سنار گیا نہیں، ایمان کی خوشبو بن کر رہ گیا ہے۔ امانت وہ چیز نہیں جو صندوق میں رکھی جاتی ہے، امانت وہ ہے جو دل میں رکھی جاتی ہے۔ جو اسے بچا لیتا ہے،
وہ خود امانت بن جاتا ہے۔